یہ جو یوم شہدا ہے آج جو آپ یہ ریپریزنٹیشن دیکھتے ہیں، ڈیموکریسی دیکھتے ہیں، ادارے دیکھتے ہیں، لوگوں کی بات دیکھتے ہیں، لوگوں کی بات کرنے کا حق دیکھتے ہیں، یہ ان شہداؤں کی قربانی کی وجہ سے ہے۔ اگر آج کوئی چیف منسٹر ہے، کوئی ایم ایل اے ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی پنچایت کا سربراہ ہے، کوئی ٹاؤن کا سربراہ ہے، یہاں پہ ایڈمنسٹریشن لوگوں کی جواب دہ ہے، یہ سب انہی شہداؤں کی دین ہے جنہوں نے تاناشاہی کے خلاف، شخصی راج کے خلاف اپنی جانیں دی، قربانی دی۔ شخصی راج نہ صرف یہاں سے جڑا تھا، شخصی راج پورے ملک میں جو سامراج تھا اس سامراج کے ساتھ جڑا تھا، اور میں سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ جب اس سامراج کے خلاف لڑی ہوئی لڑائی کو آزادی کی لڑائی کہا جاتا، جو برٹش سامراج کے خلاف لڑی گئی، اسی طرح کے سامراج کے خلاف یہاں پہ بھی انہی شہداؤں نے قربانی دی، اسی ڈیموکریسی کے لیے، آزادی کے لیے۔ اور جس بات کو پورے ہندوستان میں آزادی کی لڑائی مانا جاتا ہے، اس بات پہ یہاں پہ پابندی کیوں؟ اس قربانی کی یاد پہ کشمیر میں پابندی کیوں؟ تو بات صاف ہے کہ اصول بدلتے ہیں جب کشمیر کے بارے میں بات آتی ہے، جب مسلمانوں کے بارے میں بات آتی ہے۔ مسلمانوں کی قربانی یہ یاد بھی نہیں رکھنا چاہتے، یہ تاریخ سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ جمہوریت کے لیے، آزادی کے لیے، ڈگنیٹی کے لیے، بشریت کی عزت و آبرو کے لیے جو مسلمانوں نے قربانی دی ہے پورے بر صغیر میں اور کشمیر میں، وہ یہ تاریخ سے مٹانا چاہتے ہیں۔ تو جہاں پہ قربانی کی بات آتی ہے، یہ ان سے، آر ایس ایس سے، بی جے پی سے مسلمانوں کی دی ہوئی قربانی بھی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اور وہی آر ایس ایس جو اسی سامراج کے غلام تھے، تب اسی برٹش سامراج کے غلام تھے، اسی طرح کے تاناشاہوں کے غلام تھے، شخصی راجوں کے غلام تھے۔ آر ایس ایس نے کوئی لڑائی نہیں لڑی آزادی کے لیے، یہ صحیح آزادی پسند ہندو تھے، آزادی پسند مسلمان تھے ہر خطے میں، اسی طرح سے کشمیر میں جنہوں نے آزادی کے لیے لڑائی لڑی۔ تو کرنے کی مہلت دی جانی چاہیے۔ کوئی بھی ہارس ٹریڈنگ جمہوریت کے خلاف ہے، اس مینڈیٹ کے خلاف ہے۔ اگر اختلافات ہو بھی، وہ اصولوں کے بنیاد پہ ہونے چاہیے، بی جے پی کے کہنے پہ نہیں، بی جے پی کے پیسوں کی لالچ پہ نہیں، بی جے پی کے خوف کی وجہ سے نہیں۔ تو بی جے پی جو یہ کوشش کر رہی ہے، اور یہ بات ہوا میں نہیں ہوئی ہے، مجھے بہت ساری باتوں کے ساتھ اتفاق نہیں ہے، مگر اس بات کے ساتھ اتفاق ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور وہ لوگ بھی اپنے گریبان میں دیکھے، گریبان میں جھانک کے دیکھے جو باتیں کرتے ہیں۔ صرف چیف منسٹر نے ایک شخص کے بارے میں بات کی، میرے اطلاع میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باتیں کرتے ہیں، تو وہ سبھی اپنے گریبان میں دیکھے، اور چیف منسٹر بھی اپنے گریبان میں دیکھے کہ وہ اس پوزیشن میں کیوں آئے ہیں کہ جہاں پہ لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہماری حکومت کو یا اس ساری سچویشن کو۔ اگر انہوں نے اصولوں پہ کام کیا ہوتا اور مینڈیٹ پہ کام کیا ہوتا، شاید نہ بی جے پی اس طرح کے شک و شبہات پیدا کر سکتی تھی، نہ لوگوں کے وہم و گمان میں شک و شبہات ہوتا۔ کیا آپ انجینئرنگ کے شعبے میں اپنا سنہرا بھوشیہ بنانا چاہتے ہیں؟ تو آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ جموں کشمیر میں تکنیکی شکشا کا ایک بھروسے مند نام بن چکا یوگنند کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جموں لے کر آیا ہے آپ کے سپنوں کو نئی اڑان دینے کا سنہرا اوسر۔ وائی سی ٹی میں بی ٹیک ریگولر اور لیٹرل انٹری کے لیے ایڈمیشن شروع ہو چکے ہیں۔ اے آئی سی ٹی ای اپرووڈ اور یونیورسٹی آف جموں ایفیلیٹڈ یہ پرتشٹھت سنستھان سول، میکینیکل، الیکٹریکل اور کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ جیسے پرمکھ انجینئرنگ کورس پردان کرتا ہے۔ کالج میں چھاتروں کے لیے اپلبدھ ہے اتیادھونک سویدھائیں، جن میں شامل ہے ماڈرن لیبس، ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ، ویل ایکوپڈ لائبریری، آئی آئی ٹی دہلی کے ورچوئل لیبس، آئی آئی ٹی بامبے کے اسکل ایکسلریٹر لیبس، ساتھ ہی ٹرانسپورٹ جیسی سویدھائیں بھی۔ وائی سی ٹی صرف ڈگری نہیں دیتا بلکہ چھاتروں کو انڈسٹری کے لیے تیار کرتا ہے۔ کالج کا پلیسمنٹ ریکارڈ بھی شاندار رہا ہے۔ وائی سی ٹی جہاں بہترین شکشا، آدھونک تکنیک اور اجول بھوشیہ کا ملتا ہے بھروسہ۔ آج ہی ایڈمیشن لیں اور اپنے سپنوں کو دیں سفلتا کی نئی دشا۔ Dear parents, I am very sure that your queries with regard to admission of the child in the engineering stream shall be fulfilled by our faculty members. Please do visit us before seeking admission anywhere. جموں کشمیر کی خبروں کے لیے جڑے رہیے جی کے اپڈیٹ کے ساتھ۔